وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، موجودہ حالات کے اندر ملک پاکستان کی معیشت کس قدر گر چکی، مہنگائی ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر دن، ہر صبح، ہر شام مہنگائی کا ایک نیا طوفان سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اشیاء خورد و نوش متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے۔ مرنا بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے ملک کی عوام دو طبقوں میں تقسیم ہے۔ ایک مذہبی طبقہ، اس نے ان سب باتوں کو، ان سب چیزوں کو مذہب کے کھاتے لگا دیا۔ اس نے یہ ساری معیشت کو، ان سب حالات اور ان سب احوال کو مذہب کی عینک سے دیکھا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو، جس نے ان سب حالات کو دنیا کی آنکھ اور دنیا کی نظر سے دیکھا اور ان سب احوال اور حالات کا ذمہ دار صرف اور صرف حکومتی نمائندوں کو ٹھہرا دیا۔ یہ دونوں طبقے، یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں گروہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ اگر ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں، مذہب کو بھی دیکھیں، دین کو بھی دیکھیں، دنیا کو بھی دیکھیں اور ان سب احوال کا بغور جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن بھی سامنے ہو، حدیث بھی سامنے ہو اور تاریخ اسلام یا تاریخ دنیا بھی سامنے ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ ان سب احوال کو کسی ایک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بمباری ہو تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ تقدیر میں یوں لکھا تھا۔ ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، پیاس سے بلک رہے ہوں اور ہم کہیں کہ مقدر میں نہیں تھا۔ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جائے، نہ لاش ملے اور نہ ہی زندگی کا کوئی عطا پتہ ہو تو ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ نہ ہی ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جو ان سب چیزوں کو اٹھا کر حکومتی نمائندوں کے سر کے اوپر جا کر تھونپ دے اور لگا دے۔ آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلیں، آپ دنیاوی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، آپ قرآن بھی پڑھیں، آپ نبی کا فرمان بھی پڑھیں، آپ خلفائے راشدین کی تاریخ بھی پڑھیں، ان کے حالات اور ان کے واقعات آپ پڑھیں، تو پھر ہم جا کر ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ ان احوال کا ذمہ دار کون ہے۔ کسی ایک گروہ کے سر کے اوپر یہ نہیں لگایا جا سکتا، کسی ایک گروہ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہر شخص کا اپنا ایک تجزیہ ہے، ہر شخص کا اپنا ایک مطالعہ ہے، ہر شخص کی اپنی ایک نگاہ ہے۔ وہ اگر اس کا مطالعہ کرے تو وہ کسی بھی سٹیج پر جا کر رک سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے تھوڑے سے مطالعہ کو قرآن، حدیث اور تاریخ تینوں چیزوں کو لے کر اگر ہم چلیں تو ان احوال کے ذمہ دار نہ تو صرف دنیا دار لوگ ہیں اور نہ ہی دیندار، بلکہ دونوں طبقے اس میں شامل اور داخل ہیں۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی ہیں، قصوروار دونوں ہیں۔ میں صرف اس مہنگائی، اس ڈوبتی معیشت،
اس کنگال پاکستان کے احوال کا اگر مطالعہ کروں تو 3 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیں، اگر ہم 3 چیزوں کو اب واپس لے کر آ جائیں تو وہ وقت دور نہیں ہے، میرا ملک ان حالات سے بہت جلد نکل سکتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے، ہر شخص کا اپنا ایک مطالعہ ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں تک آ گیا۔ ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہے فضول خرچی۔ پھر فضول خرچی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو فضول خرچی کے اندر آپ کو 2 طبقے، 2 گروہ نظر آئیں گے۔ قرآن ان دونوں کو رد کرتا ہے۔ فضول خرچی ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، خرچ کرنے کا مقام ہے، خرچ کرنے کا محل ہے، لیکن ضرورت 100 روپے سے پوری ہو سکتی ہے، آپ وہاں 500 خرچ کرتے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، خرچ کرنے کا محل ہی نہیں ہے، آپ وہاں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن اس کو بھی فضول خرچی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں گروہ درست نہیں ہیں۔ درست یہی ہے کہ آپ کو 100 روپیہ خرچ کرنے سے آپ کا کام چل سکتا ہے تو آپ 100 ہی خرچ کریں، نہ اس سے نیچے آئیں نہ اس سے اوپر جائیں۔ تو پہلی چیز جس نے ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا، میرے ملک کو یہاں پر کھڑا کر دیا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے فضول خرچی۔ میرے ملک کے اندر فضول خرچی کتنی پائی جاتی ہے؟ آپ ذرا شادیوں کا چکر تو لگائیں، آپ ذرا شادی ہالوں کا چکر تو لگائیں۔ 100 آدمی بارات کا حصہ بنیں گے، 100 آدمیوں کو دعوت دی گئی ہے، لیکن وہاں پر جو کھانا تیار کیا گیا ہے وہ تقریباً 300 ساڑھے 300 افراد آرام سے کھا سکتے، اور جو کھانا بچ جائے وہ تو چلو پھر بھی قابل استعمال ہے، اس کو پھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو کھانا پلیٹوں کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کھانے کی ہم اتنی ناقدری کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کس کھاتے میں جائے گا؟ اس سب کا جواب دہ کون ہوگا؟ اگر آپ بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ تو کھانے کو اس قدر احتیاط سے رکھتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ کلی کرنے کے لیے گئے ہیں نا، تو انہوں نے کلی کی ہے تو کلی کا پانی انہوں نے نالی کے اندر نہیں گرایا۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس کلی کے اندر کھانے کے ذرات شامل اور داخل ہیں، ان کی ناقدری ہوگی۔ یہ کلی کا پانی وہ نالی کے اندر نہیں گرائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ برتن دھونے لگیں گے تو برتن کا جو پہلا پانی ہوتا ہے جس کے اندر کھانے کے ذرات ہوتے ہیں، وہ اس کو نالی کا حصہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے الگ سے جگہ متعین اور مقرر کی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ، یہ سب سے پہلی چیز ہے فضول خرچی۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کرتے کیوں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ممانعت قرآن اور حدیث کے اندر کس قدر آئی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم فضول خرچی کیوں کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے لاپرواہی ہے۔ باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے، بس بیٹے نے جتنے مانگے ہیں باپ نے اتنے ہی اس کو پکڑا دیے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم فضول خرچی کا شکار ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ باپ لاپرواہ، والدہ لاپرواہ، بڑا بھائی لاپرواہ، کسی کو نہیں پتہ کہ یہ بیٹا ہمارا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی کہاں پر خرچ کر رہا ہے۔ ایک تو اس کے اندر وجہ، ایک سبب لاپرواہی ہے۔ دوسرا تکبر، ہمارے معاشرے کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے کہ ہمارا کپڑا کسی سے کم تر نہ ہو، ہمارا جوتا کسی سے کم تر نہ ہو، ہمارا لباس اعلیٰ درجے کا ہو۔
جبکہ لباس جوتا ایک درمیانی قیمت کا بھی ہو تو اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ فضول خرچی کا حصہ بنا، ہم فضول خرچی کرنے پر آگے، وہ ہے ہمارا تکبر۔ اور تیسری وجہ ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری، ہم احساس کمتری کا شکار اور اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اور ایک اس کی چوتھی وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج فضول خرچی کر رہا ہے، وہ ہے اپنے معیار کو قائم اور برقرار رکھنا، اپنا سٹیٹس اس کو قائم رکھنا، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم نے کسی سے نیچے نہیں آنا۔ ہماری شادی ہے، ہمارا بیاہ ہے، ہمارے گھر کے اندر خوشی ہے، ہمارے گھر کے اندر غمی ہے، ہم نے اپنے سٹیٹس اور اپنے معیار سے نیچے نہیں اترنا۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ فضول خرچی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ یہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو لوگ فضول خرچی کرنے والے اور جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کو سیدھے راہ کی طرف نہیں چلائیں گے، کبھی بھی ان کو سیدھا راہ نہیں دکھلائیں گے جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا گھر کے اندر ایک بستر آدمی کا ہے، فراش للرجل، ایک بستر آدمی کا ہے، وفراش لامرأتہ، ایک بستر اس کی بیوی کا ہے، وفراش للضیف، اور تیسرا بستر مہمان کا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا والرابع للشیطان، اگر چوتھا بستر بھی ہے تو وہ شیطان کا ہے۔ ایک تو آدمی کا ہو گیا، ایک اس کی بیوی کا ہو گیا، ایک مہمان کے لیے ہو گیا، اور اگر چوتھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا، آپ نے فرمایا وہ شیطان کا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کا فرمان، ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی ان کا رزق ضائع کر دے جن کا رزق آدمی کے ذمہ ہے۔ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آدمی ان کا رزق ضائع کر دے جن کا رزق آدمی کے ذمہ ہے۔ میرے ذمے میرے والدین کا رزق ہے، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، لیکن میں اپنی عیاشیوں کے اندر اگر اپنا مال خرچ کرتا ہوں، اگر اپنا مال اڑاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میرے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، پھر میری کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے اوپر گناہگار ہونے کا فتویٰ لگانے کے لیے صرف ایک یہ بات کافی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ آج فضول خرچیوں کا شکار ہے، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، پہننے کے اندر، شادی بیاہ، موبائل فون، اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ملکی معیشت کا، کہ ضرورت ایک فون کی ہے، ضرورت کال کرنے کی ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ 5,000 سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو اچھے والا موبائل چاہیے، آپ کا تعلق تعلیم والتعلم سے ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ موبائل پر بیٹھ کر 20 کام کرتے ہیں، تو آپ کی ضرورت 30-40 ہزار سے پوری ہو سکتی ہے۔ 2 لاکھ روپیہ یہاں خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شادی ہے، بیاہ ہے، منگنی ہے، ان سب چیزوں کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان سب چیزوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اتنے زیادہ پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یہاں پر اتنے زیادہ پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ بارات کے اندر لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اور جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ، انہی چیزوں کی وجہ سے بے شمار عورتیں آج بھی، بے شمار بچیاں بہنیں آج بھی اپنے گھروں کے اندر بوڑھی ہو گئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ باپ کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
باپ کے پاس بارات کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، شریعت آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرتی۔ اگر آپ کے پاس اتنی فراوانی ہے، اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں، تو اس انداز سے دیں، اس طریقے سے دیں کہ ساتھ کے اندر جو غریب اور فقیر کا جو گھر ہے اس کو خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھنا، اگر اس کو خبر ہو گئی، اس کے دل کے اوپر بات آ گئی، اس کے بچوں کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے، تو اللہ کے دربار کے اندر ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ 3 دن سے میرا بیٹا نہیں مل رہا، یا رسول اللہ 3 دن سے میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کس ایج کا ہے، کس عمر کا ہے، کہاں گم ہوا تھا، آپ سارا کچھ اس سے دریافت کر رہے ہیں۔ پاس ایک اور صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی فلاں جگہ سے آیا ہوں، اس کا یہی بیٹا ان نشانیوں کا حامل فلاں گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے۔ تو جس صحابی کا بیٹا تھا نا، وہ کھڑے ہوئے، وہ بھاگنے لگے کہ 3 دن سے بیٹا لاپتہ تھا، ملاقات نہیں ہوئی، ملا نہیں ہے، خبر نہ تھی، تو پیار کے اندر، محبت کے اندر بھاگنے لگے۔ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو آواز دی، بات سنو۔ وہ واپس آئے، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا ہے، 3 دن سے لاپتہ ہے، 3 دن سے گم ہے، آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ہے، تو جب آپ گراؤنڈ میں پہنچو نا، تو وہاں پر جا کر اس کو پیار نہ کرنا، اس کو آرام سے اس کی انگلی پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، گھر لے جانا، جا کر وہاں پر پیار کرنا، بوسہ دینا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں وہاں پر پیار کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ گراؤنڈ ہے، وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، ممکن ہے وہاں پر ایسے بچے بھی ہوں کہ جن کے والد نہ ہوں، وہ یتیم ہوں۔ جب وہ تمہارا پیار اور محبت وہ بچے دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ایک حسرت ابھرے گی کہ کاش کہ ہمارا والد بھی زندہ ہوتا۔ تو ان کو پھر تسلی دینے کے لیے، ان کو خاموش کروانے کے لیے، ان کے اس غم کو مٹانے کے لیے پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ پیار کرنا، آپ محبت کرنا، لیکن گھر میں لے جا کر کرنا، سب کے سامنے پیار اور محبت مت کر۔ ہماری شریعت، نبی کی زندگی تو لوگوں کے دلوں کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ کسی کے دل کے اوپر ہلکی سی چوٹ بھی نہ پڑے۔ تو ہم یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، ابھی شب برات آنے والی ہے، یہاں پر جو کروڑوں روپے اڑائے جائیں گے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس کا نقصان ملکی معیشت کو پہنچے گا۔ بسنت کے اوپر جو کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے، اور یہاں پر جو 20 افراد کٹ چکے ہیں، جن کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں، یہ سارے کس کھاتے میں گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو یہاں پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی فضول خرچی، جس نے ہمارے ملک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بھی ابھی ہمیں کافی وقت لگے گا۔ دوسری چیز جس نے ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ جب کوئی چیز مہنگی ہونے لگتی ہے وہ بازار میں دستیاب ہی نہیں۔ پیناڈول کی گولی، یہ بھی کوئی غائب ہونے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی نایاب ہونے کی چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب مہنگے ہونے لگتی ہیں یہ والی چیزیں بھی ہمیں دستیاب اور مہیا نہیں ہوتی۔ پٹرول مہنگا ہونے لگتا ہے تو وہ موجود نہیں ہے، چینی ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں۔ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جس چیز کی ضرورت ملک عوام کو زیادہ ہوتی ہے وہ چیز ہمارے بازاروں میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، چیز بازاروں سے غائب ہوئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو ذخیرہ کر لیا گیا۔ ذخیرہ اندوزوں نے وہ چیز چھپا لی، ذخیرہ اندوز وہ چیز سامنے نہیں لے کر آ رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس کی قلت پیدا ہوگی، جب عوام کو اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوگی، پھر وہ چیز لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، پھر وہ جتنے پیسے مانگیں گے لوگ مجبوری کی وجہ سے وہ پیسے دیں گے۔
اگر آپ نبی کے فرامین کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذخیرہ اندوزی کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا والمحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص لعنت کے لائق اور مستحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی جانے کے لیے، تو راستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ غلہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ غلہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ کا ایک غلام ہے اور ایک غلام ہے حضرت عثمان غنی کا، دونوں نے خریدا ہوا ہے اور ابھی رکھا ہوا ہے، اس کو بیچ نہیں رہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب مہنگا ہوگا اس وقت ہم اس کو بیچیں گے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو بیچ دیں۔ تو حضرت عمر کا جو اپنا غلام تھا وہ کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، میری اپنی زمین پر پڑا ہوا ہے، میرا اپنا ارادہ، میں جب چاہوں میں بیچوں، آپ مجھے منع نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے خود سنا ہوا ہے کہ جو اس وجہ سے چیز کو روک لے کہ مہنگا ہونے کے بعد اس کو بیچے گا تو اللہ تعالیٰ اس قوم اس شخص کے اوپر دو طرح کے عذاب مسلط کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ قوم، ایک وہ کنبہ، ایک وہ قبیلہ، ایک وہ شخص بھوک اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر دو وہ شخص کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کے مرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کا جو غلام تھا اس نے تو توبہ کی، لیکن جو حضرت عثمان کا غلام تھا، جو حضرت عمر کا غلام تھا، اس نے توبہ نہیں کی۔ راوی کہتے ہیں جب وہ شخص مرنے لگا تو میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری کا شکار تھا، میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ شخص کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اس کا شکار ہو چکا تھا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ چیز کو ذخیرہ کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس چیز کو ذخیرہ کرے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ غلے کو ذخیرہ کرے صرف اس وجہ سے کہ وہ مہنگا ہوگا اور مہنگا ہونے کے بعد میں اس کو لے کر آؤں گا بازار کے اندر اس کو بیچوں گا۔ یہ دوسری وجہ ہے، یہ دوسری چیز ہے جس نے ہمارے ملک کی معیشت کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی چیز مہنگا ہونے لگتی ہے، کسی چیز کی قیمت بڑھنے لگتی ہے، وہ چیز بازاروں کے اندر نایاب ہو جاتی ہے، وہ چیز بازار میں میسر اور مہیا ہی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ڈیلر، یہ جو بڑے بڑے تاجر، یہ جو بڑے بڑے افراد ہیں جن کے ہاتھ بہت دور تک پہنچتے ہیں، وہ اس چیز کو غائب کر لیتے ہیں، اس چیز کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ جب اس کی قلت پیدا ہوتی ہے، جب عوام کے اندر اس کا رجحان بڑھتا ہے، عوام مہنگے داموں خریدنے کے لیے بے تاب ہوتی ہے، اس کے بعد آ کر وہ شخص ان چیزوں کو بازار میں لے کر آتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری بات جس نے ہمارے ملک کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا وہ ہے رزق حرام، وہ ہے رزق حرام۔ امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، ہر شخص کی زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ ہے، ہر شخص کی زبان کے اوپر ایک ہی بات ہے کہ پیسہ، صرف پیسہ آنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہیں تو پیسے کا نعرہ لگا رہے ہیں، شام کو بستر کے اوپر آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی نعرہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا جن ممالک نے ترقی کی ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کی ہے، انہوں نے حلال اور حرام کے درمیان فرق کی ہے۔ ہمارے ہاں کرپشن،
ہمارے ہاں جو حرام مال صرف بڑے افراد نے نہیں کمایا، صرف بڑے افراد نے جمع نہیں کیا، اس کے اندر ریڑھی والا بھی مبتلا ہے، اس کے اندر سبزی فروش بھی ہے، اس کے اندر پھل فروش بھی ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ جس کا ہاتھ جہاں پہنچا اس نے اتنے پیسوں کو ہی اپنا حصہ سمجھا، اپنا مالک سمجھا اور اس کو چھپا لیا۔ بڑے افراد ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کمائے، جو ان سے چھوٹے ہیں انہوں نے لاکھوں، اور جو ان سے چھوٹے ہیں انہوں نے ہزاروں۔ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، وہ میرے معاشرے کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ اسکول کے اندر اعلان ہوا کہ پیپر فنڈ کے لیے پیسے چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر نے چھوٹے ٹیچروں سے کہا کہ اپنی اپنی کلاس میں جا کر اعلان کرو کہ فی بچہ کل 5 روپے لے کر آئے گا۔ جب وہ ماسٹر اپنی اپنی کلاسوں میں گئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ 10 روپے پیپر فنڈ چاہیے۔ جب وہ بچے گھروں میں گئے تو انہوں نے جا کر اپنی ماؤں سے کہا کہ 20 روپے ٹیچر مانگ رہے ہیں۔ جب ماؤں نے اپنے شوہروں سے کہا، گھر والوں سے کہا، تو انہوں نے 30 روپے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تو ہر جگہ ہی یہ چل رہا ہے، کوئی ایک شخص اس میں قصوروار نہیں ہے، کسی ایک شخص کی غلطی نہیں ہے، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی طبقے کا وہ شخص ہو، اس نے یہاں پر جو اس کے پاس آیا اس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ نبی کے فرامین پڑھیں، اگر آپ بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رزق حلال اور رزق حرام ان دونوں کا ہماری زندگیوں کے اوپر کس قدر اثر ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ایک واحد حکم ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے امتوں کو بھی خطاب کیا ہے، وگرنہ انبیاء کے لیے اللہ کا انداز خطاب اور ہے، لوگوں کے لیے انداز خطاب اور ہے۔ انبیاء کے لیے کہا تو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور یہی آیت جب لوگوں کے لیے آئی تو یہی الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا ہماری زندگیوں کے اوپر کس قدر اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیت المال میں بیٹھے ہوئے، حضرت علی آئے، کہا امیر المؤمنین ایک چھوٹا سا مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی مشورہ میری ذات سے متعلقہ ہے یا لوگوں کے اجتماعی امور سے اس کا تعلق ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگا امیر المؤمنین صرف آپ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، لوگوں کے اجتماعی معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو وہاں دیا جل رہا تھا، حضرت عمر نے پھونک سے دیے کو بجھایا اور باہر آ گئے، فرمانے لگے علی یہ جو دیا جل رہا تھا نا یہ لوگوں کے اجتماعی مال سے جل رہا تھا، چونکہ معاملہ میری ذات کا ہے، لوگوں کے اجتماعی مال سے خریدا ہوا تیل میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اپنے ذاتی معاملے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ علی بن معیط ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں 4 صدی ہجری کے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، چھوٹا سا خط لکھا، اور پہلے زمانے میں جو خط لکھتے تھے وہ روشنائی کے ساتھ لکھتے تھے، سیاہی کے ساتھ۔ خط لکھا تو ابھی روشنائی زیادہ ہے، ابھی سیاہی زیادہ گیلی ہے، تو آپ نے اس کو خشک کرنے کے لیے ادھر ادھر مٹی تلاش کی تو کہیں سے مٹی نظر نہ آئی، تو دل میں خیال آیا یہ دیوار کچی ہے، ناخن کے ساتھ تھوڑی سی مٹی میں کورید کر اس کے اوپر ڈال لیتا ہوں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اتنی سی میں نے مٹی استعمال کرنی ہے، کوئی لاکھوں اربوں خربوں کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، ایک چٹکی میں نے صرف مٹی لینی ہے، اپنے خط کے اوپر ڈالوں گا، وہ سیاہی کو جذب کر لے گی، میرا خط جلدی خشک ہو جائے گا۔ مٹی دیوار سے اتاری ہے، خط کے اوپر ڈالی ہے، خط خشک ہو گیا۔ رات کو سوئے تو غیب سے آواز آئی علی یہ جو آپ نے سوچا نا کہ اتنی سی مٹی ہی تو ہے، کل قیامت والے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، کل قیامت والے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس مٹی کے مالک آپ نہیں تھے، آپ
کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، مالک مکان سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری تھا، آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اتنی سی مٹی استعمال کی ہے نا، کل قیامت والے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کا دیا جل رہا تھا، پاس دیا جل رہا تھا، تو جیسے ہی اس کی روح نے پرواز کی تو آپ نے دیے کو پھونک مار کے بجھا دیا اور فرمانے لگے جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ تیل اس کا تھا، لیکن جو ہی اس کی روح پرواز کر گئی ہے اب یہ مال اس کا نہیں ہے، اس کے ورثاء کا ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر یہ دیا نہیں جل سکتا، ان کی اجازت کے بغیر یہ دیا نہیں جل سکتا۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر ترقی کی ہے انہوں نے ایسے ہی ترقی نہیں کی، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ہمارے ہر گلی کے اندر مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، پورا سال ہمارے معاشرے کے اندر جلسے اور جلوس ہیں، لیکن امانت اور دیانت کے اندر ہمارا نمبر کون سا ہے؟ آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ جاپان ایک سیکولر ریاست، ایک سیکولر ملک، اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ چند دن پہلے اخبار میں ایک واقعہ چھپا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اپنے معاشرے کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک دن بہ دن ڈوبتا کیوں جا رہا ہے، دن بہ دن ہم قرضوں کی دلدل کے اندر کیوں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہم ہر شخص سے کشکول لے کر مانگنے کے لیے مجبور کیوں ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود ہمارے ملک کی معیشت سنبھلنے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ ایک شخص جاپان گیا، پاکستان کا صحافی، بڑا مشہور صحافی ہے، وہ جاپان گیا، ٹیکسی کرائے پہ لی، سفر شروع ہوا، اس نے میٹر آن کیا کہ جہاں تک اس نے پہنچنا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ کتنے کلومیٹر سفر ہوا ہے، پھر میں اتنے پیسے اس سے وصول کروں گا۔ تو سفر جاری ہے، راستے کے اندر جا کر اس نے تھوڑی دیر کے لیے میٹر آف کر دیا، 2-4 منٹ کے بعد پھر اس نے آن کیا، اور سفر کے اوپر جب وہ شخص اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پہلے میٹر آن کیا، راستے میں جا کر 2-4 منٹ کے لیے آپ نے اس کو آف کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ ڈرائیور کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جانا تھا اس کے لیے راستہ یہ تھا کہ میں یہاں سے یو ٹرن لے سکتا تھا، لیکن میں موبائل میں مشغول تھا، مصروف تھا، میں وہاں سے یو ٹرن نہیں لے سکا، میں آگے سے لے کر آیا ہوں، یہ میری غلطی ہے، میں نے اپنی غلطی کے پیسے تم سے نہیں لینے، وہ جو 2-3 کلومیٹر زائد سفر ہوا ہے میں وہ آپ سے اس کے پیسے نہیں لے سکتا، اتنے وقت کے لیے میں نے اس کو آف کیا تھا، جب آگے سے یو ٹرن لینے کے بعد میں دوبارہ اسی مقام پر پہنچا ہوں جہاں سے مجھے لینا چاہیے تھا، میں نے دوبارہ وہاں سے میٹر آن کیا۔ جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے یوں ہی ترقی نہیں کی، ترقی کے اندر ایک ایک شخص کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک ایک شخص کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کو ڈبونے کے اندر صرف حکمران شامل نہیں ہے، تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، ایک ایک شخص کے ہاتھ کے اندر کلہاڑی ہے، اسی کشتی کے اوپر وہ شخص وار کر رہا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک شخص کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے اس قوم کا اجتماعی نصیب ڈوب چکا ہے، جیسے اس قوم کا اجتماعی نصیب ڈوب چکا ہے۔ اللہ کرے میرے یہ الفاظ غلط ہو، اللہ کرے میرا یہ تجزیہ، میرا یہ مطالعہ غلط ہو، لیکن جب کسی قوم کا اجتماعی نصیب ڈوب جاتا ہے پھر 1-2 آدمیوں کی قربانیوں سے وہ ملک نہیں پروان چڑھتا۔ سلطان ٹیپو بڑا مخلص تھا، بہت بڑا مومن تھا، بہت بڑا موحد تھا، لیکن جب قوم کا نصیب ڈوبا تھا اس نے قربانی دی ہے، لیکن اس کی جان کی قربانی بھی اس شکست کو فتح میں نہیں بدل سکی۔ اس جنگ کے اندر ہم نے شکست کھائی تھی، کیوں؟
کیونکہ ملک کے اندر غدار پیدا ہو گئے تھے۔ پھر ایک سلطان ٹیپو کی قربانی نے اس شکست کو فتح میں نہیں بدلا۔ اگر دیکھا جائے تو محسوس یوں ہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہر شخص اس قوم اس ملک کو کھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک دو مخلص پیدا ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑے گا، فرق اس وقت پڑے گا جب ہر شخص یا اس ملک کو اپنا ملک سمجھے گا، جب ہر شخص اس کی تعمیر اور ترقی کے اندر شامل اور داخل ہوگا۔ اگر ہم ساری زندگی حکمرانوں کے ماتھے کے اوپر یہ داغ اور دبا لگاتے رہے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، میں تو دیکھوں میں نے کیا کیا، میں تو دیکھوں میں نے کیا کیا۔ یہاں تو اسکول ٹیچر بھی اس کے اندر مبتلا ہیں کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر سالوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہاں پر تو مزدور اور ریڑھی والا بھی اس ملک کو ڈبونے کے اندر شامل اور داخل ہے کہ دکھانے کے لیے اس نے اور پھل رکھے ہوئے ہیں، دینے کے لیے اس نے اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دودھ فروش بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے، اگر ہم نے اپنے طور اور طریقے نہ بدلے تو کل قیامت والے دن پوری دنیا نے خدا اور اس کے رسول کا سامنا کرنا ہے، لیکن مجھے اور آپ نے ان 6 لاکھ افراد کا سامنا بھی کرنا ہے جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانیں دی تھی۔ ہم نے صرف جانیں نہیں دی، ہم نے صرف قربانیاں نہیں دی، ہم نے قربانیاں اس طرح دی تھی جس طرح قربانیاں صحابہ نے دی تھی۔ ابو جہل نے حضرت یاسر کو ایک میدان میں کھڑا کیا، آپ کے ہاتھ 2 اونٹوں کے ساتھ باندھے، پاؤں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھے اور دونوں کو مخالف سمت دوڑا دیا۔ حضرت یاسر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹ گیا تھا 4 اونٹوں کے درمیان۔ بالکل اسی طریقے سے دلی کے اسٹیشن کے اوپر ایک چھوٹا سا ننھا معصوم بچہ ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں 2 مخالف ٹرینوں سے باندھ کر ان کو مخالف سمت چلا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس طرح کی قربانیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا جنگ احد کے اندر۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ٹرین دلی سے چلتی ہے پاکستان لاہور کے لیے، 6000 افراد اس میں ہوتے ہیں زندہ۔ جب وہ ٹرین لاہور پہنچتی ہے تو ان میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ کوئی زندہ نہیں ہے، دکھ اس بات کا کہ کسی کی لاش سالم بھی نہیں، دکھ اس بات کا کہ کسی کی لاش سالم بھی نہیں ہے۔ کربلا کے اندر حضرت حسین نے اپنے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو جب پیار کرنے کے لیے بلایا، جب آپ کو پتہ تھا کہ میں اب جا رہا ہوں، تو ابن الموقت کوفی کا ایک تیر آیا، حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ آپ نے خون اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ 1400 سال پہلے کا قصہ ہے۔ بالکل اسی طریقے کا اسی طرح کا ایک قصہ اور واقعہ دلی کے اوپر بھی پیش آیا تھا کہ ایک ماں سے چھوٹا سا معصوم بچہ چھینا جاتا ہے، 2 ہندو پکڑ کر اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں، تیسرا شخص نیزہ لے کر نیچے کھڑا ہوتا ہے، وہ بچہ نیزے کے اوپر گرتا ہے، سیخ اور کباب کی طرح اس کو پرو کر ماں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ہمیں تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ مورخ جب لکھے گا تو اس کا قلم سیاہی نہیں چھوڑے گا، اس کا قلم خون بہائے گا کہ جس قوم نے 6 لاکھ افراد کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا، وہی قوم پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس ملک کو لوٹنے کے اندر جو وہ شامل اور داخل ہوئی تھی۔ ابھی آپ کے پاس وقت، ابھی میرے پاس وقت ہے۔ ہم حکمرانوں کو چھوڑیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم نے آج وقت کو بدل دیا تو آگے آنے والی نسلیں بڑی خوبصورت زندگی گزاریں گی، اور اگر میں اور آپ انہی راہوں پہ چلتے رہے تو یاد رکھنا، تباہی، بربادی، غلامی، مہنگائی یہ ہمارا مقدر ہوگی۔ جس طریقے سے 75 سالوں سے ہم یہاں سے نہیں نکل سکے، آگے بھی آپ کسی چیز کا انتظار مت کرنا۔ یاد رکھنا، لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ شاید ابابیل آئیں اور ان امریکیوں کے اوپر، ان ہندوستان اور اسرائیل کے سر کے اوپر آ کر کنکر برسائیں۔ نہیں، اب اگر ابابیل آئے تو سب سے پہلے ملک پاکستان کے اوپر وہ کنکر برسائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔
ہے۔ ابابیل اس وقت آتے ہیں کہ جب ہاتھ خالی ہو، پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ابھی تو میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اب ابابیلوں کا انتظار مت کرنا، اب اپنے آپ کو بدلنے کی محنت اور کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔